آخری عمل جو ان ایام میں کرنا ہوتا ہے وہ صدقۃ الفطر کا عمل ہے. یاد رکھو صدقۃ الفطر یہ زکات کی طرح انسان کے اوپر واجب نہیں ہوتا کہ صاحب نصاب ہوگا، نہ اس کے سال. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک یہ ہے کہ اس کے پاس دوپہر کے اندر کچھ نہیں ہے اور صرف دوپہر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، شام کو کس نے کچھ دے دیا، اتنا ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے. کسی اور نے ایک ہاتھ میں دے دی، دوسرے ہاتھ سے کسی اور کو دے دی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہتے ہیں. اور بعض لوگ جو نا پاؤں پر پاؤں رکھ کے بیٹھ جاتے کہ بھئی ہمارے اوپر تو صدقہ فطر ہوتا ہی نہیں، ہم تو غریب ہیں. صدقہ فطر یہ الگ بات ہے کہ وہ لے گا. صدقہ فطر لینا اس کے لیے جائز ہے جس کے لیے زکات دینا جائز ہے، اور صدقہ فطر اس کو دینا جائز ہے جس کو زکات دینا جائز ہے. لہذا صدقہ فطر کسی اور معاملے میں کسی کو نہیں دینا چاہیے، یہ بڑا نازک معاملہ ہے. اور یہ صدقہ فطر ہر مسلمان بالغ نابالغ بچہ مجنون پاگل سب کے اوپر ہے، یاد رکھو. اور گھر کا اگر سربراہ ہے، گھر کے جو بالغ افراد ہیں ان کے اوپر اپنے ذمہ داری ہے، لیکن ایک سربراہ دے دیتے اپنے خوشی سے تو صحیح ہے، ورنہ عورت کے اوپر اپنا ذمہ داری ہے، بالغ بچوں کو ان کے ہاتھ میں دے تو وہ دے دے. اور اس میں یہ ہے کہ نصف سا گندم، جبکہ اگر شوافی کو دیتے تھے ہمارے مسئلے میں تو آسانی ہے. شوافی کے اندر ان کے نزدیک تو پورا سا، ہمارے نزدیک نصف سا گندم ہے، تقریباً اس کے 350 روپے آتے ہیں. اب عجیب سی بات ہے، ایزی لوڈ کرتے پیکج کرتے 500 روپے کا، دن میں ہفتے میں کرتے، کبھی پوچھتے نہیں. سال میں ایک مرتبہ یہ فطرانے کا وقت آتے 20 مولویوں کے پاس جاتے. ایک مولوی صاحب کہتے 305 روپے، کہتے ڈنڈی مارتے. دیکھو ادھر کہتے مولوی صاحب نے تو 305 کا تو 300 دے دیتے. اور بھائی 305 ہے تو 350 دے دو. ایزی لوڈ کرتے ہوئے پیکج لگاتے 500 تم بچوں کو دے دیتے ہو، کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتے. تو ادھر سال میں ایک مرتبہ تو 20 مفتیوں کے پاس جاتے ہو. تو شرم کرنی چاہیے انسان کو. 300 کہتے اس مفتی نے تو 305 دیا، منع تو 305 بھی دے دو. بولتے 350 اس لیے کہتے کہ احتیاطاً کہتے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کے روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، جو بےہودہ باتیں کی ہوئی، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، تو اس کے یہ کفارے کا ذریعہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو قبول کرتا ہے. یہ مشکات کے اندر حدیث ہے. تو اس میں کیا ضرورت ہے کہ تم بار بار پوچھتے 305 یا 350 احتیاط کی بنا پر مفتیان کرام نے آپ لوگوں کے لیے متعین کیا 45 روپے سے کیا جاتے ہیں. لیکن یاد رکھو یہ غریب کے لیے ہے، اور اس میں بھی دو کیٹیگری ہے. ایک گندم ایک جو ہے، جو کا یہ ہے کہ 500 روپے. کم از کم انسان کو اپنے گریبان میں سوچنا چاہیے، کم از کم اپنے اس کی کیا ہے روزوں کی کفارہ 500 روپے کیا چیز ہے، 500 دے دے. پھر جو درمیانہ قسم کے مالدار ہے اس کے لیے آپ علیہ السلام کے حدیث مبارکہ میں جو ذکر آتے کھجور کا بھی آتے اور کشمش کا. علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کیونکہ محدثین حضرات اس کو صحیح سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ جو کھجور کا ہے یہ درمیانہ طبقے کے مالدار لوگوں کے لیے. انسان کو خود سوچنا چاہیے. اگر وہ کہتے کہ میں غریب ہوں اور یہ مالدار، اللہ پاک کے ساتھ پھر اس کو غریب کر دے گا. اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ان کو مالداروں میں شمار کیا. 2600 روپے اس کو بنتے ہیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے. اللہ پاک تو 26 لاکھ دے سکتے تو 2600 روپے دے دے اللہ کے رضا کے لیے، کیا فرق پڑتا ہے. یہ موبائل کی ہم دیتے، ایزی لوڈ کرتے، ٹیکس کاٹتے نہیں کرتے، اس کے ساتھ تم بدماشی کر سکتے ہو. کتنے پسند ہے اللہ تو 4000 روپے کہتے ہیں. 4000 روپے اور زکات میں ہے، اور فطرانے میں تو وہ 4000 روپے بھی نہیں ہے بھائی. پورے سال کے اندر جو ہے نا 500 غریب کے لیے، اور اس سے زیادہ مالدار ہو جو خود مالدار ہو اس کے لیے کشمش کا ہے. کشمش کا ایک آدمی کا فطرانہ وہ 6000 روپے ہے. اب انسان کو خود سوچنا چاہیے اس کے مطابق دے. اور یہاں تک روایت کے اندر آتا ہے اگر گزشتہ رات ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور صبح عید ہے تو اس بچے کا فطرانہ بھی ادا کرنا ہوگا. اور یہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرے. اگر ایک انسان بھول گیا تو عید الفطر کے بعد بھی ادا ہوتا ہے. لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ خوشی میں شریک ہو جائے، ان کو فطرانے کے پیسے دیے جائے وہ بھی شریک ہو جائے، اور نہ ہو کہ ان کی بدعا آسمانوں تک پہنچے اور اگلے سال ہم غریب ہوں. عید الفطر کی نماز سے پہلے غریب کو اس کا حق پہنچایا جائے.